یہ چٹپٹی چٹخارے دار غضب کی مرچ فرائی آپ کے کھانے میں 4 چاند لگا دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں شیف زاہدہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریسیپی بائی می۔ جب گھر میں سبزی نہ ہو اور گوشت بنانے کو دل نہ چاہے تو پھر یہ چٹپٹی سی مرچ مسالے والی ریسیپی بنائیں۔ یہ دہی والی مرچیں بہت ہی چٹپٹی اور مسالے دار بن کے تیار ہوتی ہیں۔ کھانے میں ان کا ذائقہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ آپ ایک کی جگہ 2 روٹی کھا جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب یہ مرچی آپ روٹی سے کھائیں یا پھر پراٹھے سے کھائیں، وہ بھی پیٹ بھر کے۔ تو آئیے پھر اس چٹپٹی اور مسالے دار مرچوں کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے ½ کلو بڑے سائز کی ہری مرچیں لی ہیں۔ ان مرچوں میں زیادہ تیکھا پن نہیں ہوتا۔ اچھے سے واش کرنے کے بعد اسے ہم کپڑے سے سکھا لیں گے، یعنی اس کا سارا پانی صاف کر لیں گے۔ چھری کی مدد سے بیچ میں سے کٹ لگا لیں گے۔ کٹ لگاتے ہوئے انہیں 2 حصوں میں ڈیوائڈ نہیں کرنا۔ ساری مرچوں میں اسی طرح سے کٹ لگا لوں گی۔ یہ مرچیں ہماری باڈی کے لیے اور ہیلتھ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہیں، اور اس میں جو ہم مسالے ڈالیں گے وہ آپ کے ہاضمے کے لیے اور ذائقے کے لیے بہت ہی مزیدار ہے۔ ساری مرچوں کو ہم کٹ لگا کے سائیڈ میں رکھ دیں گے۔ اب چلتے ہیں اس کا مسالہ بنانے کی طرف۔ مسالوں میں یہاں پہ میں نے 3 ٹیبل اسپون ثابت دھنیا لیا ہے، 3 ٹیبل اسپون میں نے سونف لی ہے، اور 1 ٹیبل اسپون میں نے زیرہ لیا ہے، 5-6 میں نے کالی مرچیں لی ہے۔ ان ساری مسالوں کو میں ہلکا سا فرائی پین میں روسٹ کر لوں گی۔ اچھا، یہاں پر مجھ سے 1 کلپ مس ہو چکا ہے۔ جو میں نے کڑھائی میں ½ کپ آئل ایڈ کیا تھا۔ آئل ایڈ کرنے کے بعد میں نے 1 ٹی اسپون رائی ایڈ کی تھی، 1 ٹی اسپون میتھی دانہ ایڈ کیا تھا، ½ ٹی اسپون کلونجی ایڈ کی تھی۔ کلونجی ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہلکا سا فرائی کر لیا تھا۔ پھر اس میں نے کٹ لگی ہوئی ہری مرچیں ایڈ کر دی اور ساتھ ہی اس میں ½ کپ املی کا پیسٹ بھی ایڈ کیا ہے۔ پھر اس کو میڈیم فلیم پر کلر آنے تک اس کو فرائی کر لیں گے۔ ½ ٹی اسپون ہلدی، 1 ٹی اسپون کشمیری لال مرچ، 1 ٹی اسپون نمک ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے اسے فرائی کر لیں گے۔ اس سے مرچوں میں بہت ہی زبردست سا کلر آئے گا۔ پھر اسے کور کر کے مرچیں سافٹ ہو جانے تک پکائیں گے۔ مرچوں کو زیادہ نہیں گلانا بلکہ ہلکا سا سافٹ کرنا ہے، جس طرح سے آپ پسند کرتے ہیں۔ پھر 5 منٹ کے بعد جو مسالوں کو ہم نے سونف، دھنیا، زیرہ اور کالی مرچ کو روسٹ کر کے رکھا تھا وہ ایڈ کر دیں گے، اور ان مسالوں کو میں نے ہلکا سا گرائنڈ کر لیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے، اور مرچوں میں اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیے اس کا کلر اور اس کا لک کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اور مرچیں بھی کتنی مزے کی بن کے تیار ہو رہی ہیں۔ جب مرچیں ہماری یہاں پہ بالکل ریڈی ہو جائیں گی تو چولہے کا فلیم آف کر دیں گے، اور لاسٹ میں اس میں ½ کپ پھیٹا ہوا دہی ایڈ کر دیں گے۔ مرچوں میں اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے۔ پھر دوبارہ سے چولہے کے فلیم کو آن کر دیں گے اور دھیمی آنچ پہ اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اگر تیز آنچ میں آپ دہی کو ڈالیں گے تو آپ کا دہی پھٹ جائے گا، اس لیے میں نے چولہے کا فلیم آف کر دیا تھا، پھر اس کے بعد دہی ایڈ کیا ہے۔ اور یہ دیکھیے اس کا مسالہ، اس کا ٹیکسچر کتنا زبردست ہے اور یہ کتنا چٹپٹا سا بن کے تیار ہوا ہے۔ میڈیم آنچ پہ اسے 2 سے 3 منٹ کے لیے بھون لیں گے۔ اب یہاں پہ ہماری دہی والی مسالے والی ہری مرچیں تیار ہیں۔ اسے میں پلیٹ میں سرو کرتی ہوں اور اس کا فائنل لک آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں۔ اور یہ دیکھیے کتنی چٹپٹی سی جرمن مرچیں بن کے یہاں پر ہماری تیار ہیں۔ اسے آپ پراٹھے کے ساتھ کھائیں، روٹی کے ساتھ کھائیں یا پھر دال چاول کے ساتھ کھائیں۔ ان سب چیزوں کے ساتھ یہ مرچیں بہت ہی مزے کی لگتی ہیں۔ آپ ان مرچوں کو بنا کر اسٹور بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے گھر سالن نہیں بنائے تو جھٹپٹ سے یہ مرچیں بنا لینی ہے، اور یقین مانیے کہ آپ اسے بغیر بھوک کے بھی کھانا کھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگوں نے ایک بار اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، اور اپنا فیڈ بیک مجھے لازمی دیجیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ مرچیں کیسی لگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے اسی طرح کی اور چٹپٹی اور چٹخانے دار ریسیپی کے ساتھ۔ رکھیے گا اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال، دعا میں یاد کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔